بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے ان لوگوں کے بارے میں جو کہتے ہیں کہ ہم نے ریلیشن شپ میں ساری ایفرٹس لگا کے دیکھ لی، ڈیٹیچمنٹ کر کے دیکھ لی، اسٹیپ بیک لے کے دیکھ لیا، لیکن اس کے باوجود بھی کوئی چینج نہیں آ رہا۔ وہ انسان جو آپ کو اگنور کر رہا تھا یا آپ سے ایموشنلی ڈسکنیکٹ ہو چکا تھا، وہ ابھی بھی اسٹل ویسے ہی ہے۔ اب جب آپ نے کوشش کر کے دیکھ لی، کمپلینز اور ڈیمانڈز کرنا بند کر کے دیکھ لیا، ڈس اپیئر ٹیکنیک اور ڈیٹیچمنٹ کر کے دیکھ لی، مگر اگلے انسان پہ کوئی فرق نہیں پڑ رہا، اس پہ کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا، تو اب کیا کرنا ہے؟ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ جس انسان کو آپ کی ایبسنس فیل نہیں ہوتی نا، آپ کی غیر موجودگی فیل نہیں ہوتی، اس کو کبھی بھی آپ کی پریزنس بھی فیل نہیں ہوتی، اس کو آپ کی موجودگی سے بھی زیادہ فرق نہیں پڑتا۔ اب اس میں بھی دو کنڈیشنز ہوتی ہیں۔ کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ مینٹلی اتنے زیادہ اسٹرانگ ہوتے ہیں کہ جب آپ اسٹیپ بیک لیتے ہیں ان سے تو ان کو فرق پڑتا ہے تو بھی وہ شو نہیں کرواتے آپ کو، ٹھیک ہے؟ جب آپ ان سے ڈیٹیچمنٹ کرنا شروع کرتے ہیں یا آپ ان سے اسٹیپ بیک کرتے ہیں تو ان کو فرق ضرور پڑتا ہے، لیکن وہ ایموشنلی اتنے اسٹرانگ ہوتے ہیں کہ وہ آپ کو شو نہیں کروا رہے ہوتے کہ انہیں کوئی فرق پڑ بھی رہا ہے یا نہیں۔ لیکن آپ جب دوبارہ سے ان کے ساتھ کنیکٹ ہوتے ہیں، دوبارہ بات ہونا آپ کی شروع ہوتی ہے، تو ان کا رویہ آپ کے ساتھ بہتر ہو جاتا ہے، آپ کے رشتے میں ایک پازیٹیو چینج آ جاتا ہے۔ اب دوسری کنڈیشن والے جو لوگ ہیں انہیں آپ کی پریزنس باتر نہیں کرتی، اور ایبسنس تو بالکل بھی نہیں کرتی، انہیں آپ کے ہونے نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ سٹیپ بیک لیتے ہیں مگر ان لوگوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا، بلکہ سم ٹائمز آپ کی موجودگی سے وہ فیڈ اپ ہو جاتے ہیں اور تنگ ہو جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے آپ کچھ بھی قیمت نہیں رکھتے، آپ کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی ان کی نظر میں، اور جب آپ قیمت ہی نہیں رکھتے تو پھر ایسے لوگوں سے آپ کنیکٹ رہیں گے تو کیا ہوگا؟ دن بدن آپ مینٹلی ویک ہوتے جائیں گے، آپ کی مینٹل ہیلتھ تباہ ہوتی جائے گی، ڈپریشن اور انزائٹی جیسی چیزیں آپ کے دل و دماغ میں گھر کر لیں گی۔ ڈیٹیچمنٹ اور ڈس اپیئر ٹیکنیک کا استعمال کرنے کے باوجود، ان کو اگنور کرنے کے اسٹیپ بیک لینے کے باوجود بھی آپ کو آؤٹ پٹ نہیں ملا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ غلط جگہ پہ ایفرٹ لگا رہے تھے۔ آپ کی ایفرٹ جو تھی وہ یک طرفہ تھی، آپ کے رشتے میں جو کچھ بھی تھا وہ ون سائیڈڈ تھا، آپ ہمیشہ سے ایک ہاتھ سے تالی بجانے کی کوشش کر رہے تھے جو کہ بج نہیں سکتی۔ میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ ٹھیک اس چیز کو کیا جا سکتا ہے جو ایگزسٹ کرتی ہو، اسی ریلیشن شپ کو بچایا جا سکتا ہے جس کا کوئی وجود ہو یا جو ایگزسٹ کرتا ہو، دونوں طرف سے جس کی کوئی اہمیت سمجھی جاتی ہو۔ اب آپ کو سب کچھ کرنے کے باوجود کوئی ریزلٹ کیوں نہیں ملا؟ کیونکہ رشتے کو آگے لے کے چلنے کا ارادہ اور جو خواہش تھی وہ صرف آپ کے دل میں تھی، سامنے والے کے دل میں کچھ نہیں تھا ایسا۔ وہ شاید مینٹلی بہت پہلے ہی آپ سے الگ ہو چکا تھا، پارٹیشن ہو چکی تھی اس کی آپ سے، اور اب آپ کچھ بھی کر لیں اس نے ٹس سے مس نہیں ہونا۔ اور ان کیس ایسے لوگوں سے اگر آپ کا رشتہ بن بھی جائے، آگے چیزیں چل بھی جائیں جو کہ بالکل امپاسبل ہے، صرف 0.1% چانس ہے اس کا، تو فیوچر میں یہ رشتہ اور یہ چیزیں آپ کے لیے ایک ناسور بن جائیں گی، آپ کے گلے کا ایک ایسا کانٹا بن جائیں گی کہ جس سے نہ آپ نگل سکیں گے اور نہ اگل سکیں گے، کیونکہ امیجنیشن اور پریکٹیکل لائف میں بہت زیادہ فرق ہوتا ہے۔ سائیکالوجی کے مطابق کوئی بھی انسان لائف لانگ تک ون سائیڈڈ ریلیشن شپ میں نہیں رہ سکتا، کہ ہمیشہ رشتہ نبھانے کی ایفرٹ اور رشتے کو آگے لے کے چلنے کی ایفرٹ اسی کی طرف سے ہو اور سامنے سے کوئی رسپانس نہ ملے۔ اگر آپ ایسی کسی سچویشن میں ہیں تو ایک بار اپنی طرف دیکھیں، خود کو آئینے میں دیکھیں، کیا آپ یہ ڈیزرو کرتے ہیں؟ کیا آپ ایک نارمل، ہیپی اور ہیلدی لائف ڈیزرو نہیں کرتے؟ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی اتنی قیمتی زندگی کو کیا آپ ایسے ہی اس انسان کے پیچھے ضائع کر دیں گے جس کو آپ کے شاید مرنے پہ بھی فرق نہ پڑے، جو ایک آہ بھی نہ بھرے یا افسوس بھی نہ کرے؟ آپ کو خود کو بدلنا ہے، آپ کو اپنی سوچ کو بدلنا ہے، ان سب نیگیٹو چیزوں سے باہر نکلنا ہے، اور خود کو اکیلے میں وقت دینا ہے، تنہائی میں وقت دینا ہے، کچھ ٹائم آپ نے اکیلے رہنا ہے، اپنی ذات کے ساتھ گزارنی ہے، سہارے نہیں ڈھونڈنے کہ ایک انسان نے چھوڑ دیا تو کوئی اور سہارا ڈھونڈنے چل پڑے، کسی اور ریلیشن شپ میں آ جائیں اور جلدی میں کوئی اور غلط فیصلہ کر کے اپنی مینٹل ہیلتھ کی مزید تباہی اور بربادی بنا لیں۔ یہ چیز آپ نے نہیں کرنی ہے۔ خود کو جانیں، خود کو سمجھیں، تاکہ آپ خود کو ایموشنلی اسٹرانگ بنا سکیں، تاکہ فیوچر میں آپ کے ساتھ کوئی یہ نہ کر سکے جو اس انسان نے کیا ہے، جس کی وجہ سے آپ اتنی تکلیف میں گئے ہوئے ہیں۔ جب انسان اکیلا ہوتا ہے، خود پہ فوکس کرتا ہے اور اپنے ساتھ وقت گزارتا ہے نا، تو اس کو ریئلائز ہونا شروع ہو جاتا ہے، پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے کہ اس کو کیا چاہیے، اس کی روح کو کیا چاہیے، اس کے ذہن کو کیا چاہیے، اس کی باڈی کی نیڈز کیا ہیں، ضروریات کیا ہیں۔
اکیلا رہ کے آپ کو وہ ساری چیزیں پتہ چلنا شروع ہو جائیں گی جو آپ نے اس انسان کے لیے اگنور کی ہوئی تھی اپنی ذات میں، اپنی ضروریات۔ آپ خود کو وقت ہی نہیں دے رہے تھے، اپنے اوپر کچھ انویسٹ ہی نہیں کر رہے تھے، کوئی پرواہ ہی نہیں تھی آپ کو اپنی۔ انسان کی جو روح ہوتی ہے نا وہ سکون چاہتی ہے، اور وہ سکون آپ نے اس سے چھینا ہوا تھا، جس وجہ سے آپ تکلیف میں مبتلا ہو رہے تھے۔ اپنے اوپر انویسٹ کرنا شروع کر دیں، سیلف کیئر کرنا شروع کر دیں، اپنی روح کو اس کا سکون واپس لوٹا دیں، آپ کی تکلیف خود بخود ختم ہونا شروع ہو جائے گی۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم لوگوں کے پیچھے بھاگتے ہیں اور پھر تکلیف اٹھاتے ہیں۔ یہ تکلیف ہمیں اسی وجہ سے ہوتی ہے کہ ہم نے اپنا ذہنی، روحانی اور جسمانی سکون لوگوں کی وجہ سے کمپرومائز کیا ہوا ہوتا ہے۔ اگر آپ یہ چیزیں سمجھ لیں، خود کو پرائیورٹی کیسے دینی ہے، اپنی ذات کا خیال کیسے رکھنا ہے، اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو زندگی کی نعمت دی ہے، آپ کا جو خود سے رشتہ ہے اس کو کیسے نبھانا ہے، اپنی روح سے رشتے کو کیسے نبھانا ہے، تو آپ کو فیوچر میں کبھی بھی اپنی سیلف رسپیکٹ کو کمپرومائز کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ لوگ آ کے آپ کے قدموں میں گریں گے، آپ کو کسی کے سامنے جھکنے یا گڑ گڑانے کی یا منتیں کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ آپ مینٹلی اتنے اسٹرانگ ہو جائیں گے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ خود پہ فوکس کریں۔ اور یہ پہلی سیڑھی ہے سیلف کیئر اور اپنے اوپر دھیان دینا، توجہ دینا، یہ ایموشنلی اسٹرانگ ہونے کی پہلی سیڑھی ہے۔ ابھی آپ کو آگے جا کے اور بہت کچھ کرنا ہے، تب جا کے آپ منزل پہ پہنچیں گے، تب جا کے آپ کو اپنا آپ ملے گا، تب جا کے آپ اپنی ورتھ کو پہچانیں گے۔